ایک شیخ بتا رہے تھے کہ ہی واز ٹریولنگ آؤٹ آف دا کنٹری، ایک دعویٰ ٹور کے لیے گئے ہوئے تھے. ہوٹل روم سے باہر نکلے تو ہوٹل روم بالکل کارنر پہ تھا ٹورڈز ایک آبادی کے جو کہ بڑی ویک تھی. ٹھیک ہے، وہاں پہ بالکل بستیاں تھیں اور جو کچی بستیاں سی نہیں ہوتی اس طرح کی تھیں. گئے، ایک گھر تھا، اس میں خاتون باہر بیٹھی ہوئی تھیں اور پوچھا کہ بی بی آپ باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں ماں جی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میرا شوہر ہے نہیں، کمانے والا کچھ ہے نہیں، میرا بچہ گھر میں اندر ہے، وہ بیمار ہے، اور میں باہر اس لیے بیٹھی ہوں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور میری مدد کر جائے. کہتے ہیں میرے پاس جو زکوٰۃ کے پیسے تھے میں نے اس کو دے دیے. آئی واز فیلنگ یا سبحان اللہ، یا اللہ تو نے ہمیں کتنا نوازا ہے، یہ عورت کتنی بے بس ہے، کتنی بری حالت میں ہے. کہتے ہیں کہ میں اگلے ہی خیمے میں گیا تو ہم نے اجازت چاہی اور اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ آ جائیے، اور جب ہم اندر گئے تو ٹو آر شاک کچھ چند بچے تھے 3 سے 4، وہ سارے ڈسیبلڈ تھے، سارے ہینڈی کیپ تھے، اور ان کے ٹانگیں اور پاؤں کام نہیں کر رہے تھے. and they were shivering, they couldn't stand up on their feet, they were shivering. اور وہ سب لیٹے ہوئے ہیں ایک سرکل میں اور بیچ میں کھانا پڑا ہوا ہے اور اپنے وہ منہ سے اس کھانے کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ماں جو ہے وہ کام شام کر رہی ہے. تو نے کہا what kind of an evil mother you are کہ یہ بچے اس طرح سے کھا رہے ہیں اور تم ان کو کھانا ہاتھ سے منہ میں نہیں ڈال رہی ہو. کہتی واللہ آپ کو کیا پتا، اگر میں ان کو کھانا کھلاؤں نا تو باقی کام پاسبل ہی نہیں ہے کرنا. I have 2 options، یا ان کو کھانا کھلاؤں یا میں کھیتی باڑی کروں اور چیزیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے بندوبست کروں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر میں ان کو کھانا کھلاتی ہوں تو میرے پاس ان کو کل دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر میں کل کی یعنی جو فارمنگ کرتی ہوں اپنے چھوٹے سے لینڈ میں تو پھر میں یہ کھانا ان کو اس طرح دینا پڑے گا. I don't have any support. اللہ اکبر. اور ہم لوگ کس چیز کا ہم کفر کریں، کس چیز کے ہم رونا روتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ اپنے ہاتھ سے منہ میں نوالا ڈالیں نا، اللہ تعالیٰ سے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ عطا کی. جب بھی آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے چلنا شروع کر دیتے ہیں نا، آپ رب سے کہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا رب مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پہ جو تو نے مجھے دیا. جب بھی آپ اپنی آنکھوں سے رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں، جب بھی آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کر پاتے ہیں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں، اپنی ٹانگوں پہ چل پھر رہے ہیں، اور وہ آپ کو آ کے حق کرتے ہیں اور وہ ہینڈی کیپ نہیں ہے، دعا کریں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. جب بھی آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں آپ کا فریج کھانے سے بھرا ہوا ہے اور آپ کے لیے ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن تو کیا ایک ہفتے کا کھانا آپ کے گھر میں پڑا ہے، کہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بینک بیلنس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کو مہینے کے لیے کافی ہو جائے یا ایک دن کے لیے کافی ہو جائے، دعا کریں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. واللہ there are so many blessings we have. جب آپ کے سبلنگز آپ کے پاس ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ کے اوپر سایہ ہے، وہ آپ کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی سپورٹ ہے، آپ کے اچھے دوست ہیں، اللہ سے دعا کریں یا رب مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں.